السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواجہ محمد آصف صاحب نے، جو وزیر دفاع ہے، انہوں نے ایک مغلظ، انتہائی گھٹیا گفتگو کی ہے۔ سن کر بہت پریشانی بھی ہے اور دکھ بھی ہے، شدید غصہ بھی ہے۔ انہوں نے بالخصوص یورپ، امریکہ، برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں کو مخاطب کیا ہے اور ایک تقابل بھی کیا ہے کہ جو پاکستانی عرب امارات میں یا دیگر ایشین کنٹریز میں موجود ہیں ان کے ساتھ۔ یہ گفتگو یقیناً ان کی موجودہ سیاسی حالات کے پس منظر میں ہے، لیکن اس کے زہریلے اثرات جو ہیں لاکھوں خاندانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی سیاست، موجودہ پاکستان کی جو سیاست ہے، وہ ہر روز کروٹ بدل لیتی ہے، رنگ بدل جاتے ہیں، کرسیاں، چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس کا بھی ہمیں احساس ہے، لیکن ان کے لیے تو یہ ایک کھیل تماشا ہوگا اور وہ اس کھیل تماشے میں جڑے رہیں، انہیں یہ مبارک ہو۔ لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، اس وقت برطانیہ کے اندر صرف 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانیز موجود ہیں۔ اسی طرح یورپ کی 20 کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ان علاقوں میں بستے ہیں، اور یقیناً یہاں پر ان کی یہ کسی جگہ پر تیسری، کسی جگہ چوتھی، کسی جگہ 5ویں پیڑھی ہے۔ گزشتہ تقریباً 60-70 سال سے، قیام پاکستان کے فوراً بعد سے لوگوں نے ہجرت کی، برطانیہ میں بالخصوص اور ہالینڈ میں بالخصوص، ڈنمارک میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس ان ملکوں میں آتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں، علامہ محمد اقبال سے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے۔ ان ہزاروں طلباء میں سے میں بہت سارے، جن کو میں جانتا بھی ہوں، جو یہاں رہ بھی گئے، اور بہت سارے پاکستان میں واپس چلے بھی گئے، انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ بہت سے اینکرز آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے لندن سے پڑھا ہے اور اب وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ان ممالک میں یہ جو تیسری چوتھی پیڑھی جا رہی ہے، ان کے لیے کیا مشکلات پیش آئی ہیں گزشتہ 50-60 سالوں میں ترک وطن کر کے، اس کا اندازہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کو ہرگز نہیں ہے۔ کسی نے بھی ترک وطن خوشی سے نہیں کیا۔ اگر پاکستان میں وہ حالات ہوتے تو کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑے، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑے، جس جگہ وہ پیدا ہوا، جہاں وہ پلا بڑھا، ان جگہوں کو چھوڑ دے۔ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی اگلی پیڑھیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ قدم اب بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اکثریت یہی چاہتی ہے۔ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں
بالخصوص پنجاب کے گجرات منڈی باؤدین کے اس خطے سے لوگ ڈنکی کے ذریعے یورپ کی کنٹریوں میں ایکسیس حاصل کرتے ہیں، اور ان میں سینکڑوں ہی ایسے ہوں گے جو ناکام ہوتے ہیں، ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی۔ یہ سارے حالات کیوں ہیں؟ یہ 70 سال میں خواجہ آصف جیسے ہی لوگ مسلط رہے جنہوں نے اس ملک کو پھلنے پھولنے نہ دیا۔ اب جو لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے، ان کی تیسری چوتھی پیڑھی ہے۔ میں صرف ایک دو باتیں کروں گا۔ ہم لوگوں نے اپنی اگلی نسلوں کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے کیا کیا تگ و دو کی، اور کس طرح کے مسائل کا ہمیں یہاں سامنا ہوتا ہے، اس کا پورا ادراک کسی بھی پاکستانی کو 1% بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وزٹ کے لیے آتے ہیں، وہ جس خواجہ آصف جیسے لوگ آتے ہیں، ان کو یہاں کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ گلچھرے اڑانے آتے ہیں، اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں کرنے آتے ہیں، جس طرح ان کے آقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جس طرح اس نے کہا کہ یہ ان کی پاکستانیت مشکوک ہے، اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انگلش بولنے والے، یہ تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ پیسے ڈالر نہیں بھیجتے جتنے ڈالر ہمیں ایمریٹس والے بھیجتے ہیں، دبئی اور سعودیہ والے بھیجتے ہیں۔ یہ جو کمپیئر کیا ہے آپ نے، میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بچے لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ زرداری صاحب کا خاندان یہاں کیوں پلا بڑا ہے؟ ان کے بیٹے نے یہاں کیوں علم حاصل کیا؟ ان کا بیٹا اور ان کی جائیدادیں یہاں کیوں بنائی ہیں؟ کس لیے آئے تھے یہاں، اور اب بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو عرب سے لوگ آپ کو ریالوں میں، درہموں میں اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیجتے ہیں، جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے تھرو پہنچتا ہے اور ملک کی اکانومی میں زر مبادلہ کی صورت میں ایک ریڑھ کی ہڈی بنتا ہے، جس کی حقیقت سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جناب والا، ان کو آپ نے اس بجٹ میں کیا دیا ہے؟ $50,000۔ مجھے یہ بتائیے کہ دبئی میں رہنے والا ایک مزدور سال میں کمائے گا $50,000؟ دبئی اور سعودیہ میں رہنے والا وہ 10 سال میں نہیں کما سکتا، جس کے لیے آپ نے ڈائمنڈ کارڈ ایشو کیا ہے، یہ فیسلٹیز دی ہیں اور یہ ڈرامہ دکھایا ہے آپ نے۔ $50,000 یہاں اس ملک میں ایک عام آدمی کما ہی نہیں سکتا، بھیجے گا کیا پاکستان میں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ یہ آپ نے اس چند لوگ جو جن کو آپ خود اسحاق ڈار نے کہا ہے بزنس کمیونٹی، ان کے لیے آپ نے ایک چور راستہ دیا ہے۔ آپ نے اوورسیز کو کچھ نہیں دیا، کبھی نہیں دیا، ایئرپورٹ میں عزت تک نہ دی۔ ان کی جائیدادیں وہاں ضبط ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ تھانوں میں، کچہریوں میں جو ظلم ہوتا ہے، اس کی ایک اتنی لمبی داستان ہے، اور ایک کہانی نہیں ہے، سینکڑوں کہانیاں ہیں۔ ہر روز ایک کہانی جنم لیتی ہے، ہر روز اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے کوئی نہ کوئی لوٹا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے خواجہ آصف صاحب، آپ نے آج جو گفتگو کی ہے وہ کتنی غلیظ ہے، کتنی غلیظ ہے، اور آپ کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے، اور کتنی بڑی جہالت ہے آپ کی۔ آپ اصلاً اگر غور کریں، آپ نے اپنے ملک سے دشمنی کی ہے، اپنے ملک سے، اپنے ملک کی جڑوں کو ہلایا ہے۔ آپ نے اپنے ملک کی جڑوں پر آج وار کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، وقتی سیاسی بیانیے کے لیے جس طرح 9 مئی کو جو کچھ ہوا، وہ جس طرح ملک کی بنیادوں کو ہلاتا ہے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے، اس کی ناموس پر حرف آتا ہے، بالکل آپ نے اس سے ملتا جلتا آج واقعہ کیا ہے۔ اس لیے سینکڑوں پاکستان میں سینکڑوں ہسپتال ایسے ہیں جو یورپ اور برطانیہ سے چلتے ہیں، سینکڑوں دینی مدارس ایسے ہیں جو برطانیہ اور یورپ کی چیریٹیوں سے چلتے ہیں، ہزارہا لوگوں کے گھر یہاں کی چیریٹیز چلاتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے اس کا؟
سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی موقع ہو، سب سے زیادہ پہلے نمبر پر جو لوگ آگے بڑھ کر لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں ڈالر نشاور کرتے ہیں. میں نے خود یہ بات کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، گزشتہ ان 20 سالوں میں جو زلزلے آئے، سیلاب آئے، ہزار ڈالر خود میں نے جمع کیے، اور آپ کے نمائندوں کو یہ بالکل ابھی ماضی قریب میں ثاقب نثار صاحب یہاں سے آ کر لاکھوں پاؤنڈ لے کر گئے. ہماری مسجد سے 5,000 پاؤنڈ ہمارے چیئرمین صاحب نے ان کو دیے، ایک مسجد نے. آپ کو شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی؟ آپ نے جس طرح کی آج ان لوگوں کے لیے جو کلمات کہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو، ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت، اس کا تعلق کس طرح رکھتے ہیں. یہاں پر وہ یہاں کی آسائشیں، سہولتیں، انسانی حقوق کو دیکھتے ہیں، اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں، اور وہ جب پاکستان میں جاتے ہیں، وہاں آپ جیسے حکمرانوں کے تحت جو کچھ عام پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں کے بچے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں وہاں کو دیکھ کر نفرت پڑتی ہے. وہ واپس آتے ہیں، ہزاروں سوال لے کر ہماری اولادیں واپس آتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح مطمئن کرتے ہیں. ان کے دلوں میں پھر پاکستان کی محبت کا چراغ پھر کس طرح سے روشن کرتے ہیں. یاد رکھیے، میں برطانیہ کے رہنے والوں کو، یورپ کے رہنے والے لوگوں، پاکستانیوں کو کہوں گا، خواجہ آصف جیسے غلیظ لوگوں کی گفتگو سن کر کبھی بھی پاکستان سے اپنا تعلق نہ توڑیے گا. ایسے گندے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کئی آئے چلے گئے. مجھے یاد ہے مشرف کے دور میں میڈیا پر بیٹھنے والے بڑے بڑے بونگے بیٹھتے تھے، آج ان کا وجود ہی نہیں ہے، آج ان کا نام ہی نہیں ہے. ہم نے خود دیکھے ہیں ان کے یہ ٹاک شو، سب ان کے دیکھے ہیں، آج وہ نہیں ہے. ابھی آپ نے جس پارٹی کو ختم کیا ہے، ٹھیک 1 مہینہ پہلے ان کی صورتحال کیا تھی اور آج کیا ہے. تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ سیم یہی ہوگا، اس سے بدتر ہوگا. یہ یاد لکھ لیجئے اس بات کو. لیکن میں یہاں برطانیہ کے رہنے والوں کو کہوں گا، اپنا تعلق، اپنا جو پاکستان سے ہمارا رشتہ ہے، وہ رشتہ کبھی بھی ان منحوسوں کی وجہ سے اور ان کی غلیظ گفتگو کی وجہ سے کبھی کمزور نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہاں ہمارے آبا اجداد ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ہم پاکستان سے کبھی بھی غداری نہیں کریں گے، کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں 14 اگست کو کیا جذبہ ہوتا ہے، 23 مارچ کو کیا جذبہ ہوتا ہے. یہ تو اب آپ نے پاک فوج کو گندا کیا ہے، سب نے مل کر، ایک آدمی نے مل کر نہیں، سب نے مل کر اپنے اپنے حصے کا اس دیگ میں مسالہ ڈالا ہے. ورنہ پاک فوج کا نام اب بھی ہمارے دلوں میں عقیدت و محبت ہے، احترام ہے. میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہے، جس طرح انڈیا کے اندر ایک میجر گوبر ہے، وہ جس طرح بکواس کرتا ہے، یا اس طرح کے لوگ پاک فوج کے بگوڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جو پاکستان میں آپ لوگ کر رہے ہیں، جس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جس طرح عورتوں سے آپ کر رہے ہیں، جس طرح انڈر ایج بچوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی پکڑ کر اسے لاپتہ کر رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو یہ سدا حکومت تمہاری رہے گی؟ سدا بادشاہی صرف رب ذوالجلال کی ہے. یہ بات لکھ لو. جتنے کھڈے کھود رہے ہو، ان کھڈوں میں تم نے گرنا ہے، ان کھڈوں میں تم نے گرنا ہے. تاریخ پڑھ لو، بہت پرانی تاریخ، جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے پڑھ لو. یہی ہوتا آیا ہے، یہی ہوگا. ظالم کے ساتھ یہی ہونا ہے، اور یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوگا. یہ سمجھ لیں، یہ چند لمحوں کی چاندنی ہے، یہ کچھ لمحوں کی بات ہے. رب ذوالجلال ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب السماوات ہے، وہ جبار و قہار ہے، وہ منتقم وہ ہے. کرسی اس کی ہے، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جتنے حکمران
گورنر جنرل غلام محمد، شہاب نامہ پڑھ کے دیکھ لو، میں نے شہاب نامہ پڑھا ہے، تاریخ پاکستان کے ورق ورق کو سمجھ کر پڑھا ہے، سب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا، یہی ہونا، یہ لکھ لو۔ یہاں یورپ میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں، کینیڈا میں بسنے والے مسلمان، پاکستانی مسلمان، ان کے دلوں میں حب الوطنی ہے، پاکستان کا پیار ہے، محبت موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے، یہاں کے حالات ایسے ہیں، یہاں کے چکا چوند ایسی ہے، یہاں کی اس ملک کا لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ یہاں سے اپنے بچوں کو الگ کرنا، پاکستان کی طرف ان کا رخ موڑنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنا، اردو زبان کو قائم رکھنا، اپنے بچوں کو اردو پڑھانا، اپنی ماں بولی کے ساتھ ان کو جوڑنا، کتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ اور آپ کہیں گے جی آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے ضرور کیا ہے، لیکن اس دھرتی میں آپ نے انسانوں کے لیے جو جہنم بنائی ہے، یہ گزشتہ پچھلے 40-50 سال سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، انسان کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، جس طرح کی ذلت امیز زندگی آپ وہاں لوگوں کو دیتے ہیں، آٹے کی لینوں میں آٹے کے لیے دنیا ترس رہی ہے۔ آپ نے ان انسانوں کا ساتھ رویہ کیا اپنایا ہے، اس عوام کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ برطانیہ میں لوگ کیسے رہتے ہیں، یورپ میں لوگ کیسے رہتے ہیں، انسانی حقوق کی قدر کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو آپ جیسے لوگ ملے ہوئے ہیں، فرعون، نمرود، شداد و حامان، ان کو تو اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی پولیس والا اس طرح کا سلوک کرے گا۔ یہاں مجھے 23 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک اپنے ایم پی جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کا نام بھی نہیں پتا۔ مجھے 23 سالوں میں چیف جسٹس کسی ایک کا نام نہیں پتا، کسی آرمی کے چیف کا نام نہیں پتا، کسی پولیس افیسر کا نام نہیں پتا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آئی، نہ کسی اسپتال میں سفارش کی ضرورت ہے، کسی جگہ، کسی مقام پر، کسی جگہ پر کسی ایک سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ اور جو آپ نے اسلام کا قلعہ، اس اسلام کا قلعہ ہی تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہی بنا تھا، لیکن آپ نے اس کا جو حال کیا، جو اس کا حشر کیا، لوگوں نے نکلنا ہی تھا، اور آج بھی نکل رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہوں گا، خواجہ آصف کی اس تقریر کا نوٹس لیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس طرح کے الفاظ، یہ سیاسی صرف یہاں پر عمران خان کے چہتے نہیں بیٹھے، باقیوں کے چہتے بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی آرگنائزیشن، تنظیمیں، جو پاکستان کی سیاست ہے وہ یہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ سارے یہی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد، بڑی 90% لوگ جو ہیں، ان کو ان چکروں کا پتہ نہیں ہے۔ درد محسوس ہوتا ہے، 100% لوگ، سارا پاکستانی درد محسوس کرتا ہے، لیکن جو سیاست کا یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے یہ تو آپ نے چند مٹھی بھر لوگ لندن میں دیکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لندن میں جو لوگ نکلتے ہیں 5-6 ہزار یہی کل ہیں؟ یہاں 10 لاکھ تو صرف لندن میں بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ غیرت نہیں آتی؟ کس منہ سے اٹھا یہاں گھومتے ہو؟ آتے کس لیے ہو؟ کیا لینے آتے ہو یہاں؟ پاکستان کا ہر پیر، پاکستان کا ہر عالم، ہر دوسرا عالم، ہر مکتب کا عالم، ہر تاجر، ہر بزنس مین، سب یہاں پہنچتے ہیں۔ کیا ہے یہاں پر؟ کس لیے آتے ہو؟ تمہیں یہاں عزت دیتے ہیں یہ لوگ، مہمان نوازیاں کرتے ہیں تمہاری، تکریم کرتے ہیں تمہاری، اور جو ان لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک ہے پاکستان میں نے 20 سالوں میں دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ شرم کرو۔ ایک لیول تھا وہاں لوگ برداشت کرتے تھے، آج پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر تم بکواس کر رہے ہو، اور وہ جتنے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مشٹنڈے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا یہاں تعلق ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کا حرام کا پیسہ یہاں پڑا ہے،
اور یہاں تو حلال محنت، مزدوری، مشقت، ایک ایک گھنٹے کے پیسے ملتے ہیں اور محنت کی جاتی ہے. سارے بچے محنت کرتے ہیں، بیٹیاں محنت کرتی ہیں، پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ملتا ہے، محنت کا پورا صلہ ملتا ہے. شرم کرو. اسٹیبلشمنٹ کو بھی میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں پاکستان کی بھی محبت ہے، پاک فوج کی بھی محبت ہے، اور پاک فوج کی ناموس، پاکستان کی ناموس کا بھی ہم پہرے دار ہیں. لیکن اس طرح کے جو خواجہ آصف اور یہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ غلیظ ہیں، غلیظ. میں سخت لفظ بازاری قصدن نہیں بول رہا، مجھے جچتا نہیں ہے، لیکن جتنے لفظ بولے جاتے ہیں آپ کے ہاں گلی کوچوں میں، یہ اس کا حقدار ہے. یہ بندہ اس کا حقدار ہے جو اس نے آج غلیظ گفتگو کی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر آج لوگوں کے دلوں میں کس اس کی گفتگو سن کر آگ لگ گئی ہے. ایک پچھلا ایک تسلسل ہے، کوئی 20 سال سے یہاں بیٹھا ہے، کوئی 30، کوئی 50 سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی چوتھی پیڑھی ہے، کسی کی تیسری پیڑھی ہے. ایک بزرگوں کی محنت کے ساتھ ہم نے اس کشتی کو لے کے چل رہے ہیں اور پاکستان سے تعلق جوڑا ہوا ہے. ورنہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک دفعہ آئے پھر واپس پاکستان نہیں گئے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ ہوں گے. باقی لوگوں نے اپنے تعلق جوڑے اور محنت کی، لیکن تمہاری اس گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت اٹھی ہے. لیکن میں برطانیہ کے مسلمانوں سے، اوورسیز پاکستانی سے یہ کہوں گا، اس خواجہ آصف جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان نے رہنا ہے، پاکستان کی بقا ہے. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. اس طرح کے اس ٹائپ کے لوگ، بازاری لوگ، بازارو، یہ ان کا نام مٹ جائیں گے. آپ اپنے اولادوں کے دلوں میں اس پاک وطن کے لیے محبت کا جو چراغ آپ روشن کرتے ہیں اسے روشن رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.